ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں بڑی تفصیلی ہم نے بات کی تفتیش کے حوالے سے, لاہور کی پولیس اور پنجاب کی پولیس کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ملزمان کو پکڑنے کے حوالے سے, اور خاص طور پہ دہشت گردی کے ملزمان کو پکڑنے کے حوالے سے. ہم نے بات کی گامے شاہ میں اور دادا دربار میں جو دھماکے ہوئے ان کے حوالے سے. تھوڑا سا میں نے پوچھنا تھا سری لنکن ٹیم کے حوالے سے تو آپ نے بات کر لی. دادا دربار اور گامے شاہ کے اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے یہاں پر؟ یہ دیکھیں, اس میں جو پیش رفت ہے وہ ابھی ہم اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتے. اچھا, بس جو کلیئر ہے, ایسے گول بات بار بار آپ بھی پوچھ رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں جی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بہتری ہے انشاءاللہ تعالی, تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ دیر کے بعد. جو ہے بالکل یعنی کہ پیش رفت ہوتی رہتی ہے. اصل میں عوام یہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیش رفت نہیں ہو رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ ملزم پکڑے جا رہے ہیں, نہ سزائیں مل رہی ہیں, اور کبھی کبھی جب بری ہونے کی خبریں آ جاتی ہیں دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں نجم صاحب, اس میں جو ہے نا عدلیہ کو بھی ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ لائزان بہتر کرنا چاہیے, تاکہ اگر کہیں کوئی تفتیش میں چلان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کروانا چاہیے. پراسیکیوشن کا محکمہ اسی لیے ہے, لیکن پراسیکیوٹر جو ہیں وہ اس طرح اس کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. ہم روٹین کے کیسز میں اس چلان کو آگے بھیج دیتے ہیں. میں نے پروسیکیوٹر جنرل سے بھی بات کی تھی اس حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب جب انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوگی, اس کے چلان ہی مکمل نہیں ہوں گے تو پروسیکیوشن کیا کرے گی. انہوں نے پورا محکمہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو چلان میں کمی رہ گئی ہے وہ کمی کو دور کروائیں. کمی کو دیکھیں, جو انویسٹیگیٹر ہے, جو تفتیش کرنے والا پولیس افسر ہے, وہ بھی انسان ہے, ہماری طرح کا ہے, وہ غلطی چھوڑ سکتا ہے اس میں, لیکن جو درمیان میں ایک بیریئر ہے عدالت کے اور انویسٹیگیشن پولیس کے درمیان, اس کو چاہیے کہ وہ کمیوں کو دور کرے, اور عدالتوں کو بھی ان باتوں کو دیکھنا ہوگا. تاکہ بالکل صاف بات کرنی شروع کریں ہم. میرے پاس اس دہشت گردی کے دھماکے کا ایک زخمی ہے, وہ اس میں زخمی ہوا ہے, اللہ نے اس کو زندگی بخشی ہے, تو وہ گواہی نہیں دیتا, تو ابھی اس کا میں کہاں سے حل ڈھونڈ کے لاؤں؟ نہیں, عدالت کو چاہیے نا اس پہ. چلے میں صاف بات کر, تو یہ سچ ہے جو میں آپ کو ابھی سامنے کہہ رہا ہوں. وہ زخمی ہوا ہے اس واقعہ میں, وہ کہتا ہے جی میں نے گواہی پروٹیکشن نہیں ہوگی اس کے. وہ جو چیمہ صاحب نے بات کی تھی, بڑی اہم بات کی تھی, پروٹیکشن جب اس کو حفاظت نہیں ملے گی اس کے جان کا. مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ اس واقعہ میں اس نے زخمی ہونا ہے. میں نے اس کو بڑا اس کے لیے تیار کیا کہ تم زخمی ہوئے, تم اگر تمہاری زندگی ہے تو آئندہ بھی تمہیں کچھ نہیں ہوتا, اب گواہی جو وہ نہیں دیتا. لیکن یہ قانون کی جو ہے وہ تو ڈیمانڈ ہے کورٹ کی بھی, اور جو ہمارا پراسیکیوشن کی بھی ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا. میں ابھی آپ بتائیں اس کا تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ چلے جائیں نا ویرک صاحب, جو ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ وہاں پہ جو بلاسٹ ہوا ہے اس کے گڑے کی میں پمائش نہ لوں, یا جس طرح کی دوسری چیزیں جو وہ آپ نے جو قانون بنایا اس کی تو ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو لے کے آئیں. اس کی ٹیکنیکلی ابھی میں کیا, اس کے زخم پہ تو ملزم کا نام نہیں لکھا کہ میں لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں اور اس کو میں کہوں کہ اس میں سے ملزم کا اس کا کنٹیکٹ نہ, یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ زخمی ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں اس میں کہ یہ بات ان کی یہ ہے جو انہوں نے بات کی ایز این انویسٹیگیٹر, یہ ہمیں مشکلات ہیں, لیکن ان مشکلات کے باوجود ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کیس ٹھیک چلا لوں, اور اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے. ہمارا انفارمیشن کا نیٹ ورک بھی الحمدللہ, اور لیزان ایجنسیوں کے ساتھ جہاں سے ہمیں انفارمیشن اور سپورٹ ملنی ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ اس لیول کا ہے کہ ہم اپنا کام ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے وسائل ہیں اس میں بہتر کر رہے ہیں. کیا آپس میں کوارڈینیشن کے لیے, ایک دوسرے کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کی ضرورت ہے؟ علی صاحب میں اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. نہیں جی, میں تو نہیں سمجھتا ایسا کوئی ایشو ہے. ایسا ایشو نہیں ہے یا پروونشل ایجنسی میں ہماری بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے. رحمان ملک صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بیان بازی بھی اس پہ ہوتی رہی تھی کافی. اچھا, پولیٹیکل بیس میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں تو اس کی بات کروں گا کہ ہمارے لیول پہ نہ فیڈرل ایجنسی نہ کسی پروونشل ایجنسی میں کوئی پرابلم ہے کوئی نہیں. لیکن اس وقت جو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ میرے صاحب لوگوں کو جرأت کرنی ہوگی, لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا, لوگوں کو خود جو ہے, جیسے علی صاحب نے بات کی ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے, کہ اصل ذمہ داری اب پوری قوم پہ آ گئی ہوئی ہے, عام بندے پہ, میرے پہ, آپ پہ تو نہیں, خیر آپ تو عام بندے نہیں ہیں. یہ بالکل آپ نے جو بات کہی آخر پہ, اسی کی میں تائید کرتا ہوں. یہ سب ہم ایک جسم کی مانند ہیں. اس جسم میں کچھ بازو ہے, بازو کا ایک فنکشن ہے, آنکھوں کا ایک فنکشن ہے, کان ہے اس کا ہے,
تو اسی طرح سوسائٹی میں اگر ہمیں ایک رول دیا گیا ہے تو اس سوسائٹی کے باقی لوگوں کو کچھ، کسی کو پاؤں کا دیا ہے، کسی کے دل کا دھڑکنا ہے، کسی کی سوچ ہے، تو جو سوچ والے ہیں آپ ہیں، جس طرح وہ لکھنے والے ہیں ہمارے کالم نگار، وہ اپنے دماغ کو سامنے لے کے ہیں، جو آنکھیں ہیں وہ دیکھنے کا کام ہمیں دیں، تو پورا جسم کام کرے. جسم کا کوئی ایک حصہ بھی کام نہیں کرے گا تو آپ اس کا 100% رزلٹ نہیں لے سکتے. تو یہ اسی طرح ہی ہے. یہی پیغام دینا تھا جی، یہی پیغام دینا تھا. بہت بہت شکریہ ایس پی سی آئی عمر ورک صاحب آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اسد سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ سارا ایک محفل لے کے ارینج کی. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک علی عامر صاحب آپ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، اور عبدالرزاق چیمہ صاحب ایس ایس پی انویسٹیگیشن، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہماری بنیادی سوال، ہماری بنیادی طور پر انگلیاں کہاں اٹھتی ہیں؟ پولیس کی طرف اٹھتی ہیں، ہمارے تحقیقاتی اداروں کی طرف اٹھتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا کیس آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری پولیس اور ہمارے ادارے دہشت گردی کا سب سے بڑا خود ٹارگٹ ہیں، اور ان سے زیادہ کمیٹڈ کون ہو سکتا ہے کہ اس دہشت گردی کو ختم کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مرض ہے یہ ہمارے پورے جسم میں موجود ہے. اس کینسر کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو واقعی صرف ہاتھوں کو کام نہیں کرنا ہوگا، ہمیں صرف بازوؤں کو کام نہیں کرنا ہوگا، اس کے لیے دماغ کو بھی کام کرنا ہوگا، سوچنا بھی ہوگا. اور جو قانون سازی میں جو خامیاں بار بار چیز پوائنٹ آؤٹ ہوتی رہی کہ ہمارے قوانین میں سمجھتا ہوں کہ آج 10 سال 11 سال 12 سال گزرنے کے باوجود اگر ہم اسی چیز پہ رہیں کہ ہمارے میں یہ خامیاں ہیں تو پھر ہم ان کو کب دور کریں گے؟ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اب سارے جو مسئلتیں ہیں ختم کر دی جائیں، اور اکٹھے ہو کر اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے عوام بھی اپنا کردار ادا کریں، علماء بھی کریں، پارلیمنٹ بھی کرے، اس میں جو سیاستدان ہیں وہ بھی کریں، اور جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ متحرک ہو کر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. اسی درخواست کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی سوموار کے روز. تب تک کے لیے اللہ حافظ.